اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے، محمد جنید ریاض سے۔ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے، اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتوی، شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے، اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ جناب علی صاحب، اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جتنے چاہے جانور کر لے، کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر، اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں، لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں۔ لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے، تو گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے، تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دی ہے ضائع نہ ہو، غریبوں تک پہنچائیں، خود کھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اسراف میں یہ چیز آئے گی۔ قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے، جتنا اس کو کھلائیں گے
تو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا. تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں. آپ کا خرچہ ہوگا اس میں ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا, 20 دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا, تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا. کوئی حرج نہیں ہے, جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں, زیادہ ثواب ہے. اور ایک جانور سے لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے, تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ, یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی قربانی ہو جاتی ہے, یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے. تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں. لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں, لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے, پیشاب کر رہے ہیں, کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے. تو صفائی نصف ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ پھینکا جائے, تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے. تو تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ. تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے, صفائی کا انتظام نہیں ہے, تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے. تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے, لیکن گلیوں میں اور جگہوں جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں, اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے. اچھا بھائی, اچھا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا, ہاں جائز ہے, جانور کو نہلائیں بھی کھیلیں بھی. شہری لوگوں نے تو بیچاروں نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے, ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال. تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں, لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا, دمبا, گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے, اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے. سب افضل ہے, کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے فلاں کم افضل ہے. جو موقع ملے آپ کو, جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے, کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو. اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, مہمانی کا, میزبانی کا, جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں, اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے, ایک کھلایا جا رہا ہے. تو وہی گوشت, وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہوں, یہ زیادہ افضل ہے. ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے, تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا, تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے. کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں, کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے, اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے. تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا, یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا, یہ زیادہ افضل ہے. اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں, کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں, اس کو کھا بھی سکیں.